ظاہر آپ نظر رکھے ہوئے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ نے اس حوالے سے تبصرے بھی کیے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بات کی ہے۔ ناؤ جب بالکل لگ رہا تھا کہ شاید ڈپلومیسی کامیاب ہونے والی ہے تو ایسا لگا کہ ڈپلومیسی کو نیول بلاکیڈ نے بلاک کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ مگر اب بھی پر امید ہیں کہ ایرانی وفد آ جائے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے ایران نے جو اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے اس کو لیوریج ملا تھا اس کو اوور اسٹیمیٹ کیا کہ انہیں نہیں لگا کہ صدر ٹرمپ بھی نیول بلاکیڈ کر سکتے ہیں، اب صدر ٹرمپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک تو ہمیں نیول بلاکیڈ کے نتائج کا پتہ نہیں کہ کتنے کامیاب ہیں۔ نیول بلاکیڈ طویل عرصے تک برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری اثاثے استعمال کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور اس جنگ میں اصل سوال یہی ہے کہ دونوں میں سے کون پہلے تھکتا ہے۔ ایران اتنی تباہ کاری کے باوجود اپنی سمجھتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے، زخمی ہوئے ہم موجود ہیں۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کی ضرورت یہ ہے کہ وہ امریکی عوام کو یہ باور کرائیں کہ انہوں نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا ان کے پاس اس کو کامیابی کے ساتھ ختم کرنے کا کوئی فارمولا ہے۔ تو یہ کشمکش صرف یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو یہ چاہے ہر ایک کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامیاب دکھائے۔ اب جس لمحے دونوں اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ وہ اپنی کامیابی کا اعلان کر سکتے ہیں، اس وقت ان کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ مطلب کہ جو ٹرمپ کا بار بار دھمکی دینے کے بعد پھر سیز فائر پہلے کر دینا، پہلے کہا تھا سویلائزیشن کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، پھر کل وہ آخر تک کہتے رہے سیز فائر میں توسیع نہیں کروں گا، اور پھر کر دی۔ یہ بھی کیا یہ سگنل نہیں دیتا ایران کو کہ ایران کے پاس ٹائم زیادہ ہے ٹرمپ کے مقابلے میں؟ ایران کا تو یہی خیال ہے کہ اس کے پاس ٹائم زیادہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کے پاس تباہ کاری کی بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے، اور وہ تباہ کر سکتے ہیں، ایران کی بہت ساری وسائل کو تباہ کر سکتے ہیں، اور انفراسٹرکچر کو دوبارہ بنانا آسان نہیں ہوتا، فوج کو دوبارہ کھڑا کرنا آسان نہیں ہوتا، جانی اور مالی نقصان ہر ملک اسی حد تک برداشت کرنا چاہتا ہے جس حد تک بہت زیادہ ضروری ہو۔ تو اس لیے دونوں کے پاس کچھ گنجائش ہے اپنی بات منوانے کی، اور کچھ باتیں تو آپس میں ان کی طے ہوئی بھی ہیں جن کو صرف عملی شکل دینا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جس میں ہر لمحہ میڈیا اور سوشل میڈیا زندہ رہتا ہے، اس لیے اپنی کامیابی منوانا اور اس کو جتانا زیادہ اہم ہو گیا ہے اس سے کہ کامیابی حاصل کی جائے۔ ورنہ پرانے دور میں ایسے ہی مذاکرات ہوتے تو بعض چیزیں طے ہو کے دونوں پارٹیز یہ طے کر لیتی کہ ہم اس کا ابھی اعلان نہیں کریں گے، بعد میں کر دیں گے، اور دونوں اپنی اپنی کامیابی کا ڈنکا پیٹ دیتی۔ لیکن اب ایسا آسان نہیں رہا۔ اچھا، اور ایسی صورتحال میں کہ جب امریکی میڈیا خود بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ کے بڑے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹرمپ نہیں اب اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہتے، مگر کیا پھر بھی خطرہ موجود ہے جیسی ٹرمپ کی شخصیت ہے اور جتنا امریکی صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے اگر مذاکرات کی میز تک بات نہ جائے؟ دیکھیے، اس بات کی گنجائش تو ہمیشہ رہے گی کہ امریکی صدر کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی ہیں، ان کے پاس اتنی عسکری صلاحیت بھی ہے، اور وہ خود اس تباہ کاری سے اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اس کا اس طرح براہ راست اثر نہیں ہوتا، مگر ان کے اوپر بہت ساری قدغنیں بھی ہیں۔ ان کے خلیجی حلیف متفکر ہیں، تمام کاروباری حلیف جو صدر ٹرمپ کے ہیں ان کو فکر ہے، امریکی معیشت کے اوپر بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اور بین الاقوامی معیشت پر جو اثرات ہوں گے ان کا اثر بھی امریکہ کی معیشت پر بعد میں پڑے گا۔ تو اس لیے ان تمام عوامل کی وجہ سے ٹرمپ، میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ بد احتیاطی نہیں کر سکیں گے، اور انہیں ہر قدم احتیاط کے ساتھ ہی اٹھانا ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی مذاکرات میں تعطل ضرور ہے، مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور یہ دروازہ میری توقع یہی ہے کہ جلد دوبارہ کھل جائے گا۔ ایک اور بات جس پر ظاہر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگلے مہینے صدر ٹرمپ کو چین جانا ہے، چینی قیادت سے ملاقات کرنی ہے، وہ اس سے پہلے جنگ کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے۔ آپ کو لگتا ہے جنگ ہو یا ماحول یہی ہو اور وہ سمٹ ہو رہی ہو، یہ ہو پائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ 2 دفعہ چین کے سربراہ حکومت کے ساتھ اپنی سربراہی ملاقات کو ملتوی کرنا ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔
साथ ही वो ये भी नहीं चाहेंगे कि चीन के साथ जिन मामलात पे वो बात करना चाहते हैं, और वो हमेशा कोशिश उनकी होती है कि वो बड़ी बात करें, एक बड़ा कैनवस जो है उसके ऊपर तस्वीर बनाएं, तो वो कैनवस तो सारा का सारा धरा रह जाएगा अगर ईरान में जंग जारी रही। चीन के बहुत ज़्यादा अहम नुकात होंगे जो टॉकिंग पॉइंट्स कहलाते हैं बातचीत में, उनमें सबसे ऊपर ईरान आ जाएगा, अमेरिका के टॉकिंग पॉइंट में सबसे ऊपर ईरान आ जाएगा। तो इसलिए ट्रंप के अपने मफाद में यही है कि चीन जाने से पहले पहले किसी न किसी किस्म का मज़ाकराती अमल आगे बढ़ा दें। ये भी मुमकिन है कि एक अबूरी समझौता कर लिया जाए और उसके बाद फिर एक परमानेंट समझौते की तरफ बात बढ़ाई जाए, और उसमें जितना वक्त लगना है वो लग जाए। और जो सदर ट्रंप की जिस शख्सियत पर तनकीद होती है, क्या वही शख्सियत इस बात का भी बाइस बन सकती है कि जो मुआहदा जिसकी तवक्को की जाए कि वो महीनों में होगा, वो भी जल्द हो जाए उनकी शख्सियत की वजह से? उनकी शख्सियत की वजह से दोनों बातों का इम्कान है। ये भी मुमकिन है कि वो अबूरी मुआहदा करके उसको अपनी कामयाबी करार दे के बात को आगे बढ़ा दें। उनके पास दो डेडलाइंस हैं जिनकी उनको फिक्र है, एक उनका चीन का दौरा, दूसरी तरफ उनको अमेरिका में इंतखाबात का भी सामना है, और उनकी पार्टी ये नहीं चाहती कि इंतखाबात से पहले जब इंतखाबी मुहिम शुरू हो, जो कि हो जाती है गर्मियों की छुट्टियों के फौरन बाद, तो उस वक्त जंग का मामला बुनियादी मामला हो अमरीकी सियासत के अंदर। वो चाहते हैं कि और मामलात पर बातचीत शुरू हो। तो इसलिए ये सारे अवामिल ऐसे हैं जिनकी वजह से सदर ट्रंप चंद दिनों में फैसला चाहेंगे, न कि महीनों में। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की क़यादत भी तो मौजूद है, उसको भी अपना मफाद देखना है, और शायद उनका मफाद मामलात को तूल देने में हो। और अगर साहब, क्योंकि आपने ज़रा अमेरिका के निज़ाम को करीब से देखा है, अमेरिकी सदर के पास इख्तियार होता है, कांग्रेस को वो उस तरीके से लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, रिपब्लिकन्स में उतनी हिम्मत भी नहीं है कि उनको अपोज करें, मिड टर्म में अभी टाइम बहुत है। जो इख्तियार है उस पर कोई ना कोई कदगन है कि अगर वो कुछ भी फैसला कर ले इस जंग के हवाले से तो उनकी पूरी मिलिट्री उसकी पासदारी करेगी, उस पर अमल करेगी। इस वक्त तो कोई कदगन नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि अगर कांग्रेस उनके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाती तो फिर कोई कदगन नहीं है। मगर ये ज़रूर है, हमने पहले भी देखा है, वियतनाम की जंग में देखा, इराक की जंग में देखा, कुछ हद तक अफगानिस्तान की जंग में देखा, कि अमरीकी अवाम और रायम्मा का जो रद्द-ए-अमल होता है उससे फौज के आला क़यादत भी मुतासिर होना शुरू होती है, और फिर उसकी वजह से वो बाज़ फैसलों पर अमल दरामद इस तरह करती है कि फैसले की या हिदायत की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी भी हो जाए, और उनके ऊपर कोई मजीद बोझ भी ना पड़े कि कोई बात को ये कह सके कि फलाने जर्नल ने बहुत ज़्यादा शिद्दत से इक़दाम कर लिया और उसकी वजह से उनसे वॉर क्राइम्स सरजद हो गए।